اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے سورہ یوسف کا، آج چوتھا رکوع ہے۔ وقال نسوۃ، اور کہنے لگی عورتیں، فی المدینہ تی شہر میں، امراۃ العزیزی کے عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا بہلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو، عن نفسہ اپنے نفس کے لیے، قد شغفہ حبا اس کی محبت اس کے دل میں گر کر گئی ہے، انا لنراہا ہم دیکھ رہی ہیں، فی ضلال مبین کے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ پیچھے ہم کل ذکر پڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کا، کہ کیسے اس نے دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے چنے ہوئے پرسن تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں برائی سے بچا لیا، بے حیائی سے بچا لیا۔ اور جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو بچ نکلا ہے اور اب سارے مجھے الزام دیں گے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الٹا الزام لگا دیا۔ لیکن آخری جو ہم ورڈز پڑھ رہے تھے اس رکوع کے، اس میں عزیز مصر کیا کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی جب ثابت ہو چکا جرم کے حضرت زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور زلیخا کا قصور ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو معاملہ ہے وہ جیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آگے جو ہے آج کا سبق، اس میں یہ اب شہر کی جو عورتیں ہیں، زلیخا کا چرچا گھر گھر میں ہونے لگا، تو جو ظاہر ہے کہ شوہر کے چونکہ بادشاہت تھی اور باقی سارے خلفاء تھے، تو خلیفوں کی اور ان کے کام کرنے والوں کی سب کی بیویاں جو ہیں وہ باتیں کرنے لگ گئی ہیں، اور یہ پھر باتیں زلیخا تک بھی پہنچنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور وہ جو عورتیں ہر وقت ہر جگہ پہ یہی قصہ اب مشہور ہو رہا ہے کہ کیسے زلیخا نے جو ہے وہ بہک گئی ہے، بھٹک گئی ہے۔ فلما سمیعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو، ارسلت الیہن، تو اس نے بلا بھیجا، واعتدت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے لیے مسندیں۔ متکئ کہتے ہیں کہیں ٹیک لگا کے بیٹھنے کو، یعنی گاؤ تکیے لگائے ہیں، بڑے خوبصورت بستر لگائے ہیں۔ واتت کل واحدۃ منہن، جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے سکینہ، ایک ایک چھری۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف کو کہا ذرا نکل کے سامنے تو آؤ ان کے۔ فلما رأینہ، جب یوسف علیہ السلام آئے، اکبرنہ، انہوں نے دیکھا، وقطعن ایدیہن، تو ان کی عظمت اور شان کو دیکھ کر، قطعن ایدیہن، وہ وارفتگی میں کاٹ بیٹھی اپنی انگلیاں، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی سبحان اللہ، یہ تو انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی لگتا ہے۔ یہ اب دیکھیں قرآن حکیم نے حضرت زلیخا کی بے بسی کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی انسان اگر، یہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ ایک ایسی چیز کا الزام لگائے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو جب تک بندہ خود اس جرم میں مبتلا نہ ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اسے موت نہیں دے گی۔ یعنی کسی پہ ہم جھوٹا الزام لگائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تقدیر ہمیں اس میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں اپنے بندوں کی وہ پردہ داری فرمائی ہے، پردہ دری سے منع فرمایا اللہ نے کہ کوئی کسی کی اس طرح باتیں نہ کرے، تو یہاں حضرت زلیخا کی بے بسی کو بھی ساتھ قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے کہ وہ میں ہوں، تمہیں بھی ہو جائے گی محبت اس سے، تم ایک نظر میرا منظور نظر تو دیکھو۔ اب یہ زلیخا کیا کہہ رہی ہیں، انہوں نے کوئی لوگوں کے ساتھ باہر نکل کے نا لڑائی بڑائی نہیں کی، نہ ہی، چونکہ وہ ایک معزز جو ہے بادشاہ کی بیوی ہیں، وہ اس وقت چاہتی تو ہر بندے کو اریسٹ کروا دیتی جو بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ایک تقریب منعقد کی، اس میں دعوت دی ان عورتوں کو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور پھر کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا سامنے آؤ۔ جب وہ اپنی پلیٹ میں سے سیب اٹھا کے، چھری اٹھا کے کاٹ رہی تھیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، اور عورتیں ان کو دیکھ کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ زلیخا جو ہر وقت دیکھ رہی تھی یوسف کو، جس کی گود میں کہنے پرورش پا رہا تھا یوسف، اور اس کا فریفتہ ہو جانا بنتا تھا، جنہوں نے ایک نظر ابھی دیکھا، ہوش اتنی نہیں رہی دیکھ کے حضرت یوسف کو کہ اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی ہیں
کہنے لگی کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی لگ رہا ہے. قالت زلیخا کہنے لگی فذالکن الذی لا متننی فیہ کہ یہ وہ پیکرے رعنائی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ باخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا فاستعصم لیکن وہ بچا ہی رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اگر وہ بجا نہ لایا جو ما آمرہ جو میں سے حکم دیتی ہوں لَيَسْجُنَنَّ تو قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ من الصاغرین اور ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو بے آبرو ہو جاتے ہیں. اب یہ زلیخا فاتحانہ نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہی ہے کہ تمہیں اتنی ہوش نہیں رہی کہ تم نے بجائے سیب کی اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں. تو میرا اندازہ کرو جو ہر وقت اس پیکرے دل ربائی کو دیکھ رہی ہے اور اگر ابھی بھی اس نے میری بات نہ مانی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا میں اس کو بے عزت کروں گی. لیکن زلیخا یہ بھول گئی تھی کہ جسے رب عزت دیتا ہے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. کالا عرض کی حضرت یوسف نے عرض کی رب السجن اے میرے پروردگار السجن احب الیہ مجھے قید خانے کی صحبتیں زیادہ پسند ہیں مما یدعوننی الیہ اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. وَإِلَّا تصرف انی اگر تو اپنی عنایت سے مجھ سے دور نہ کرے کیدہن ان عورتوں کے فریب کو اسبو الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف واکم من الجاہلین اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی فریاد میں آپ کی پکار میں آپ کی دعا میں آپ کی تڑپ میں وہ کنیکشن ہے جو اللہ اور اس کے بندے کا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اذا سالک عبادی انی جب بندے سوال کریں رب کدھر ہے میرے بارے میں پوچھیں فانی قریب تو انہیں بتائیے کہ میں بڑے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی جب بندہ پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. یعنی وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے کہ ہمیں کوئی معاملہ پیش آ جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی مصیبت آ جائے ہم سب سے پہلے اپنے کانٹیکٹ میں جو سب سے قریب ہمارے بندہ ہے ہم اس کی طرف لپکتے ہیں. ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور جب ہر جگہ سے ٹھڈا کھا لیتے ہیں پھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے میرا وارث. جو کام ہم ایٹ دی اینڈ کرتے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایٹ دی فرسٹ ٹائم کیا ہے. یعنی آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا نہ ہی کہیں قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف نے دھمکی دی ہو کہ میں عزیز مصر کو بتاؤں گا میں فلاں کو کہوں گا میں فلاں کو کہوں گا. آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے کہا یا اللہ مجھے قید خانہ نہیں پسند ہے. یعنی زلیخا کی دھمکی ہے نا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی اگر یہ بھی میری طرف کیوں محبت زبردستی کا سودا نہیں ہے سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے. اگر میرا رب چاہے تو ایک منٹ میں دل کی دنیا بدل سکتا ہے اور اگر وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی. جب اس کی منشا ہو تو کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے حق میں ہو جاتا ہے اور جب وہ کسی چیز سے اپنی مرضی اٹھا لیتا ہے تو پھر دنیا بھر کی کوئی میڈیسن دنیا بھر کا کوئی عمل کوئی فاتح کوئی حکمران کوئی پیسہ کچھ بھی انسان کی حمایت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک رب کی مدد شامل حال نہ ہو. تو آپ نے کیا کیا آپ نے پکارا اپنے اس رب کو جو شہرگ سے قریب ذات ہے وہ اس کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نا اس کی زلیخا کی دعوت سے زیادہ قید خانہ پسند ہے. اگر تو مجھے نہ بچائے گا اگر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا یعنی فطری طور پہ آپ گناہ سے نفرت کر رہے ہیں اور اسی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ترلا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچا لے ان عورتوں کے مکر سے ان کے فریب سے ورنہ میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب لہ ربہ جتنی تڑپ سے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اللہ کی ذات اتنی لجپال ذات ہے کہ انسان ایک بلشت اس کی طرف چلتا ہے تو رب ایک قدم اس کی طرف چلتا ہے. انسان 10 قدم رب کی طرف چلتا ہے تو رب 100 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے. انسان چل کے جاتا ہے وہ ذات دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے اور اللہ نے کیا کیا فاستجاب لہ قبول فرمائی اس کی اس کے رب نے اس کی دعا فصارف عنہ کیدہن دور کر دیا عورتوں کے مکر و فریب کو. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا ہے. ثم بدا لہم پھر مناسب معلوم ہوا
من بعد ما راو الآیاتی، اس کے باوجود کہ یوسف کی پاک راو الآیاتی نشانیاں دیکھ چکے تھے یوسف کی پاک بازی کی، لا یسجننہ کہ وہ اسے قید کر دیں، یعنی پھر حتی ہین کچھ عرصہ تک۔ اب یہ عزیز مصر کی پیچھے بھی بات ہم کل دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ گرچہ میں جانتا ہوں کہ بیوی کوئی فریب کر رہی ہے اور یوسف سچا ہے، لیکن کبھی کبھی جو بڑے ٹاپ پہ بندے ہوتے ہیں نا، جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں ہر وقت موو کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ نگاہیں ہوتے ہیں ہر وقت، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی کو بھی جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ انسان جرم ہی کر کے جائے، کبھی کبھی صرف ملزم بھی قید خانوں میں رہتے ہیں۔ تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہاں پہ آج کا ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے تو سن لی